اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بر صغیر پاک و ہند کا لوک ادب عشق و محبت کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ سندھ ہو، پنجاب یا پھر کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے میں عشق کی داستانیں مشہور ہیں۔ کچھ داستانیں تو مقبولیت کی معراج پر جا کر ایسی لگی کہ اب انہیں فنا نہیں ہونا، جن میں لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، سسی پنو، شیری فرہاد اور مغربی معاشرے کی ایک لازوال داستان رومیو جولیٹ شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مشہور ترین لوک داستانوں میں سے ایک بے مثال عشق کی داستان جانیں گے، جو کہ ہے مرزا صاحبہ کی۔ اس داستان کو بہت سے شاعروں نے نظم کیا۔ اس داستان کے لفظوں نے بہت سے گیتوں، نظموں اور شعروں کو غیر فانی سوز بخشا۔ یہ کوئی غیر معمولی داستان نہیں، یہ لوگ ایسے عاشق تھے جو خود تو دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی داستانیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ فرینڈس، مرزا صاحبہ پنجابی ادب کے خزانے میں سے محبت کی ایک سچی اور لازوال داستان ہے، جس کو نظم کی شکل دے کر شاعر پیلو نے شہرت دوام حاصل کی۔ پیلو پنجابی ادب کا ایک عظیم شاعر تھا جو 1563 میں پیدا ہوا اور 1606 میں وفات پائی۔ یہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کا دور تھا۔ پیلو ترن تارن ضلع امرتسر مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ ویرووال میں پیدا ہوا۔ جوانی میں ہی درویشی اختیار کر کے گھر سے نکل گیا۔ بعض پیلو کو مسلمان اور بعض ہندو کہتے ہیں۔ مرزا صاحبہ کی داستان عشق و محبت کو نظم کر کے غیر فانی شہرت حاصل کی۔ سر رچرڈ ٹمپل نے اپنی کتاب لیجنڈز آف دا پنجاب میں مرزا صاحبہ کی داستان کا کچھ حصہ شائع کیا ہے۔ مرزا صاحبہ پنجابی کی 4 کلاسیکی رومانوی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ باقی 3 ہیر رانجھا، سسی پنو اور سونی مہیوال ہیں۔ مرزا کی تاریخ پیدائش 28 مارچ 1586 بتائی جاتی ہے اور صاحبہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ مرزا صاحبہ کے قصے کو حافظ برخوردار اور دامودر داس نے منظوم لکھا ہے۔ حافظ برخوردار کی کہانی دانا باد کی مہری لانگی نامی خاتون سے شروع ہوتی ہے، جو نوشو پیر کی خانقاہ پر اپنے بیٹے کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہے۔ مرزا دانا باد کا کھرل تھا جو اپنے نانکے کھیوے میں پلا بڑھا تھا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق مرزا اور صاحبہ جو باہم رشتہ دار تھے اور بچپن سے اکٹھے کھیلتے رہے تھے، نہ جانے کب ایک دوسرے کے پیار میں کھو گئے، لیکن جب اس خوبصورتی کو زبردستی طاہر خان کے ساتھ بیاہا جانے لگا تو صاحبہ نے اپنی محبت مرزا کو کامو ابراہیم کی زبانی پیغام بھیجا: تمہیں آ کر صاحبہ کے ہاتھ ہنا سے رنگنے چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اور سچ کی جیت کے لیے جان کی بازی لگا دو۔ مرزا جو ایک گرم خون نوجوان تھا، اپنی گھوڑی جس کا نام نیلی تھا کی پیٹھ پر بٹھا کے صاحبہ کو لے جاتا ہے، لیکن رستے میں جب وہ ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، پیچھا کرنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ صاحبہ ظاہری طور پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ من کی بھی خوبصورت تھی، جو اپنی وجہ سے کوئی خون نہیں بہانا چاہتی تھی۔ وہ ہنا کے بجائے اپنے ہاتھوں کو خون سے نہیں رنگنا چاہتی تھی، اور مرنے والا بھی اس کا اپنا ہی ہوتا، کیونکہ ایک طرف اس کی محبت مرزا تھا تو دوسری طرف اس کا بھائی۔ وہ جانتی تھی کہ مرزا کا نشانہ خطا نہیں جاتا، اور اگر مرزا نشانہ لے گا تو نشانہ بننے والا اس کا اپنا بھائی ہی ہوگا۔ بھائی پر اعتماد اس کو ایک بہت بڑی غلطی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بھائی اس پر ترس کھائے گا اور ان کو معاف کر کے گلے لگا لے گا۔ اس خیال سے وہ مرزا کو جگانے سے پہلے اس کا تیر کمان ہٹا دیتی ہے، لیکن بھائی اس کی سوچ کے برعکس مرزا پر حملہ کر دیتا ہے اور مرزا کو مار دیتا ہے۔ صاحبہ یہ برداشت نہ کر سکی اور تلوار لے کر خودکشی کر لیتی ہے۔ ایک اور معتبر روایت کے مطابق، جو کہ کافی مشہور ہے، کہ پنجاب کی لوک داستانوں میں سے مرزا صاحبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تاریخ دان میاں نور محمد چیلا کی لکھی گئی کتاب تاریخ جنگ سیالاں کے مطابق مرزا صاحبہ کا تعلق ہیر کی 11ویں پشت سے تھا۔ جنگ کے نوائی موضع ستیانہ کی بنیاد رکھنے والے ستی خاں کے ہاں بیٹے خیوا خان، جو کہ صاحبہ کا باپ تھا، کی پیدائش ہوئی۔
جس کے 3 ماہ بعد اس کی بیوی وفات پا گئی۔ ایک لوتے بچے کی پرورش کرنے کے لیے وہڈ سلیمان سے مڑہل خاندان کی خاتون نور بی بی کو بلایا گیا، جس نے اپنی بچی فتح بی بی مرزا کی ماں کے ساتھ خیبہ خان کو بھی دودھ پلایا، اور یہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی بن گئے۔ سیال سردار سوم غازی خان نے موضع خیبہ کی بنیاد رکھنے پر سردار خیبہ کو خان کے خطاب سے نوازا۔ فتح بی بی نے جب یہ سنا کہ اس کا دودھ شریک بھائی ایک سردار بن گیا ہے تو اس نے اپنے کم عمر بیٹے مرزا کو اس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ یوں مرزا اور صاحبہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے اور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ تاریخ دان ایک واقعے پر متفق ہیں کہ ایک بار معلم نے مرزا کو اپنی چھمک سے مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتھیلی بند کر لی، اور جب اس نے ہتھیلی کھولی تو اس پر چھمک کے نشان تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن تب تک عشق دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مرزا ایک بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار بن چکا تھا۔ صاحبہ کے ایک ملازم کے ذریعے مرزا کا اس سے رابطہ تھا، جس کا نام تاریخ میں کرمو ملتا ہے۔ مرزا کے چلے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد خیبہ خان نے صاحبہ کا رشتہ چدر خاندان میں طے کر دیا، جبکہ مرزا کا رشتہ اس کی ماں نے شاہی خاندان میں طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو صاحبہ نے کرمو کو مرزا تک اس کی شادی کی اطلاع پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب کرمو نے اطلاع مرزا کو پہنچائی تو مرزا ترکش اور تیر کمان سے لیس ہو کر اپنی بکی نامی گھوڑی پر سوار ہوا اور صاحبہ کو لینے نکل کھڑا ہوا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب مرزا گھر سے نکلا تب اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ماں اور بہن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عشق تھا کہ ہر رشتہ بھلا گیا۔ مرزا سیدھا صاحبہ کے علاقے میں پہنچا اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل گیا۔ اس وقت گھوڑی کے قدموں کی ٹاپ نے ڈھولکی کی تھاپ کو نیچا دکھا دیا اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس کی منزل مرزا کی موت ٹھہری۔ تاریخ دان لکھتے ہیں چونکہ جاٹ بہنوں کے معاملے میں کافی محتاط ہوتے ہیں، اس لیے مرزا نے بہن کی ڈولی اٹھ جانے کے بعد رات کی تاریکی میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے تھکان اتارنے کے لیے سو گیا۔ صاحبہ نے مرزا کے تیر توڑ دیے کیونکہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایک قابل تیر انداز ہے، اور یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے نشانے پر اس کے بھائی ہوں۔ صاحبہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو منا لے گی، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور مرزا کو مار دیا۔ مرزا صاحبہ کے بھائیوں سے نہیں بلکہ اس کی بے وفائی سے ہی مر گیا تھا، اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ مرزا کے مرنے کے وقت بھی اس کی زبان پر صاحبہ کا نام تھا۔ اس حوالے سے بہت سی متضاد روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق صاحبہ مرزا کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی، اور کچھ کے مطابق اس کے بھائی اسے محل واپس لے گئے اور وہاں پر اسے مار دیا گیا۔ اس موقع پر پیرو کی نظم کے یہ الفاظ پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ مندہ کتوئی صاحباں میرا ترکش ٹنگی او جن، سروں تو منڈا ساڑا گیا، گل وچ پیندی چنڈ باج بھراما جٹ ماریا، کوئی نہ مرزے دے سنگ جٹا ای او۔ ترجمہ: اس صاحبہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ میرا ترکش درخت پہ لٹکا دیا۔ مرزا کے سر سے پگڑی اتر گئی اور چہرے پر دھول پڑ گئی۔ جاٹ کو بغیر بھائیوں کے مارا اور مرزا بالکل اکیلا تھا۔ دوستو، پنجابی ادب کی چاروں کلاسیکی رومانوی کہانیاں محبت کرنے والوں کی موت پر ہی ختم ہوتی ہیں، لیکن پنجابی اس اختتام کو محبت کرنے والوں کی فتح قرار دیتے ہیں۔ لاتعداد لوک گیت ان کرداروں پر لکھے گئے ہیں جن کو بڑی محبت اور عقیدت سے گایا اور سنا جاتا ہے، کیونکہ محبت مر نہیں سکتی، اور ان محبت کرنے والوں کے دنیا ترک کرنے سے ان کی محبت امر ہو گئی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی قسم کے خیالات کا اظہار وارث شاہ کے کلام ہیر میں بھی ملتا ہے، جو ہیر کی محبت کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں جیسے خدا سے حقیقی محبت۔ جب آپ محبت کے مضمون کو شروع کرتے ہیں تو پہلے خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی ریت ہے پنجاب کی اور پنجابیوں کی، جہاں مرنے والوں کی محبت کو زندہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو حقیقی محبت کے روح گردانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر معاشرے میں اخلاقیات کی جانچ کے 2 معیار ہوتے ہیں، ایسے ہی پنجابی معاشرے میں بھی ہیں۔ ہر چیز کو 2 زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک انتہائی نزدیک سے اور دوسرا ذرا فاصلے سے۔ جہاں ایک طرف تو اخلاقی اقدار
ہیر کو زہر کھانے پر مجبور کرتی ہیں اور دوسری طرف اس کے مزار پر چڑھائے جاتے ہیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سسی، ہیر، سونی، صاحباں اور ان جیسے بے شمار دوسرے لوگوں نے اس دوگلے معیار کے خلاف جنگ کی ہے اور پنجابی ادب اور تہذیب ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ دوستو، مرزا صاحبہ کا مزار پاکستان پنجاب کے شہر فیصل آباد، جڑاں دانہ آباد میں ہے۔ یہیں وہ 500 سال پرانا جنڈ یعنی کہ درخت ہے جس کے نیچے مرزا سویا تھا۔ مرزا صاحبہ کے مزار کے پاس ہی مرزا کی گھوڑی بکی کی قبر بھی موجود ہے۔